الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. محترم ناظرین، زکوٰۃ سے متعلق اہم باتوں کا دوسرا حلقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ ہم تجارتی سامان اور زمین و جائیداد کی زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری باتیں جانیں گے. ہمارے اس دور میں تجارت اور کاروبار کی مختلف شکلیں ہو چکی ہیں، خاص سامان کی تجارت ہو یا زمین و جائیداد کی، اور ان سب میں فقہی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کا کاروبار کرنے والے بیشتر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اور ان میں زکوٰۃ کی شکل کیا ہوگی، ان کا نصاب کیا ہے، اور اس کا حساب کیسے لگایا جائے. یہ سب باتیں وہ نہیں جانتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک نہیں کر پاتے اور غریبوں کا حق خود ہی کھا جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہر صاحب نصاب ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرے تو معاشرے سے بہت حد تک غربت کم ہو سکتی ہے. اور زکوٰۃ صرف ایک فریضہ ہی نہیں بلکہ یہ کاروبار میں برکت اور نفع کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ علماء، تجار اور عوام اس مسئلے پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں. اور اسی مناسبت سے تجارتی سامان اور زمین و جائیداد میں زکوٰۃ سے متعلق اہم باتیں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کا جاننا ہر مسلمان تاجر کے لیے ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ حلقہ مفید ثابت ہو. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، تجارتی سامان کسے کہتے ہیں؟ تجارتی سامان ان اشیاء کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان فروخت کے لیے اور ان سے نفع کمانے کی نیت سے رکھے. تو اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو خرید کر بیچی جاتی ہیں تاکہ ان کی قیمت بڑھنے پر فائدہ حاصل کیا جا سکے، خاص سامان ہو یا زمین ہو. لہذا جو اشیاء ملکیت میں تو ہوں مگر تجارت کی نیت سے، خرید و فروخت کی نیت سے نہ ہوں، تو وہ سامان تجارت میں شامل نہیں اور نہ ان میں زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پر کسی نے زمین اپنی ضرورت کے لیے خریدی، گھر بنانے کے لیے یا کھیتی کرنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے. اسی طرح کسی نے پلیٹ وغیرہ خریدا اپنے استعمال کے لیے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان میں تجارت اور نفع حاصل کرنا مقصود نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی شخص زمین یا پلیٹ خریدنے کے بعد اس کو کرائے پر دیتا ہے تو اس کے سالانہ کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ اس زمین یا پلیٹ کی اصل قیمت پر. تو امید ہے کہ فرق واضح ہو گیا ہوگا. دوسری بات، تجارتی سامان میں زکوٰۃ کا نصاب. تجارتی سامان کی زکوٰۃ کے لیے کم از کم مالیت چاندی کے نصاب کے برابر ہونا چاہیے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر تجارتی سامان ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں. تیسری بات، تجارتی سامان میں نصاب کا حساب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سامان تجارت میں نصاب کا حساب کس طرح کیا جائے؟ علماء نے اس کے 2 طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب سامان تجارت پر 1 سال مکمل ہو جائے، یعنی دکان یا گودام میں جو مال تجارت کے لیے رکھا گیا ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے اور اسی طرح اس پر 1 سال مکمل ہو گیا، تو اس وقت پورے سامان کی قیمت لگائی جائے گی. اگر ان کی قیمت مذکورہ نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو پوری قیمت کا 2.5% بطور زکوٰۃ نکالا جائے گا. اب اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو سامان تھوک بیچنے کے لیے ہے یا خوردہ یعنی ریٹیل. تو اگر سامان تھوک یعنی ہول سیل بیچنے کے لیے ہے تو اس کی تھوک قیمت یعنی ہول سیل قیمت دیکھی جائے گی، اور اگر سامان خوردہ بیچنے کے لیے ہے یعنی ریٹیل میں بیچنے کے لیے ہے تو اس کی قیمت اسی حساب سے طے کی جائے گی. یہ ہو گیا پہلا طریقہ جس میں سامان تجارت کو دیگر مال سے الگ رکھ کر حساب کیا جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تجارتی سامان کی قیمت نصاب سے کم ہو رہی ہے لیکن گھر پر یا بینک میں رکھا ہوا ضروری اخراجات سے زائد نقد پیسہ یا سونا چاندی کے ساتھ اس سامان کو ملا کر نصاب مکمل ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ شامل کر کے سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی ملکیت میں جتنا پیسہ اور سونا چاندی ہے ان کے ساتھ سامان تجارت کی قیمت کو جوڑ کر ان سبھی میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں ایک ہی زمرے میں آتی ہیں. چوتھی بات، تجارتی سامان میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ تجارتی سامان میں بھی سونے چاندی اور نقد پیسے کی طرح 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، یعنی کل مالیت کا 2.5% حصہ نکالنا ہوگا. لہذا سال پورا ہونے پر جتنا بھی سامان ملکیت میں ہے اس کی پوری قیمت کا 2.5% نکالنا ہوگا. پانچویں بات، کارخانے اور فیکٹری میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے؟ کسی کے پاس اگر کارخانہ اور فیکٹری ہے جس کی مصنوعات بازار میں فروخت کی جاتی ہیں تو اس میں زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں جتنی مصنوعات بنتی ہیں اسی طرح جو کچے میٹیریل ان مصنوعات کو بنانے کے لیے خریدے گئے ہیں تو سال پورا ہونے پر دیکھا جائے گا
کہ اس وقت ان مصنوعات اور کچے مٹیریل کی مارکیٹ میں کیا قیمت بنتی ہے، اور جتنی قیمت بنے گی اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اور جو مصنوعات فروخت ہو چکی ہیں تو وہ تو نقد میں شامل ہو چکی ہیں۔ اب اس کارخانے اور فیکٹری میں ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جن مشینوں اور آلات کا استعمال کر کے چیزیں بنائی جاتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ان مشینوں کی تجارت کرتا ہے، ان کی خرید و فروخت کرتا ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح جو جگہ اور زمین کارخانے اور فیکٹری کے لیے خریدی گئی ہے یا کرائے پر لی گئی ہے تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ فیکٹری کے پروڈکٹ پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ ہو گئی تجارتی سامان سے متعلق 5 ضروری باتیں۔ اب آتے ہیں زمین اور جائیداد کی زکوٰۃ پر۔ زمین اور جائیداد کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ذاتی استعمال کے لیے ہو۔ اگر کسی نے زمین یا مکان رہائش کے لیے یا گودام کے طور پر یا کسی ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری صورت کرائے پر دی گئی جائیداد۔ اگر کسی نے گھر یا زمین کرائے پر دیا ہے تو جو اس گھر اور زمین کی بنیادی قیمت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو کرایہ اس سے حاصل ہوگا اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی 1 سال مکمل ہونے پر، یعنی 1 سال میں جتنا کرایہ حاصل ہوگا اس کا 2.5% نکالنا ہوگا۔ تیسری صورت خرید و فروخت کی نیت سے رکھی ہوئی جائیداد۔ اگر کسی نے زمین یا مکان خریدا ہی اس نیت سے ہو کہ بعد میں اس کو بیچ کر نفع حاصل کیا جائے تو اس کا شمار تجارتی سامان میں ہوگا اور سال مکمل ہونے پر اس کی قیمت کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے زمین یا جائیداد فروخت کی نیت سے چھوڑ رکھی ہے مگر فی الحال اس کا کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے تو کیا اس زمین اور جائیداد پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس زمین یا جائیداد کی کچھ نہ کچھ قیمت لگائی جا سکتی ہو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے اور اس کا ارادہ اسے فروخت کرنے کا ہے، لیکن اس کا کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے، مگر اندازے کے مطابق اس کی قیمت کم سے کم 5 لاکھ یا کچھ زیادہ یا کچھ کم ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ جس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہو، جس کی قیمت بن سکتی ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہ سامان تجارت کے زمرے میں شامل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس زمین یا جائیداد کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، یعنی وہ ایسی زمین ہو کہ اسے کوئی خریدنے کے لیے بالکل تیار ہی نہ ہو، کسی کو پسند ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ وہ فروخت نہ ہو جائے، کیونکہ تب تک اس کا شمار سامان تجارت میں نہیں ہوگا، اور فروخت ہو جانے پر صرف 1 سال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جتنے سال تک یہ زمین تمہاری ملکیت میں تھی اتنے سال کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ہاں، یہ اس صورت میں کہا جائے گا جب شروع سے ہی اس زمین کی قیمت متعین ہو اور خریدار موجود ہوں، تو پھر ایسی صورت میں فروخت ہونے کے بعد ہر سال کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ تو یہ تھی کچھ ضروری باتیں سامان تجارت اور زمین و جائیداد میں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ امید ہے کہ ناظرین کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے نفع بخش بنائے، اور تمام صاحب نصاب مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نکالیں اور اسے غریبوں پر احسان سمجھ کر نہ نکالیں بلکہ ایک فریضہ سمجھ کر نکالیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، آمین۔